یہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ہے. اس میں وائس کے لیے اے آئی ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے. کبھی کبھار تلفظ میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے کبھی مرد مصنف کو خاتون کہہ دینا. یہ آڈیو صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہم آج فریڈرک نیچے کی مشہور کتاب دی جینیالوجی آف مورلز یعنی اخلاقیات کے نسب نامے پر گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم جس سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ انسانی اخلاقیات کے اصل معنی تک لے جاتا ہے، جہاں سوالات صرف علم کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ذاتی سوچ کو بھی بے چین کر دیتے ہیں. ہر جملہ، ہر باب ایک نیا پیغام ہے. تو اس علمی منزل میں ہمراہ رہیے. نیچے شروعات ایک بہت ہی چونکا دینے والے خیال سے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم جو خود کو علم والے سمجھتے ہیں، ہاں، اصل میں اپنے آپ سے ہی ناواقف ہیں. ہم نے کبھی خود کو ٹھیک سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ بالکل عجیب ہے، لیکن نیچے اس کی وجہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھیان ہمیشہ باہر کی طرف ہوتا ہے، انفارمیشن جمع کرنے پر. جیسے وہ مثال دیتے ہیں نا، روحانی شہد جمع کرنے والے. ہاں، ہنی گیدررز آف دا اسپرٹ. جی، تو یہ لوگ باہر سے تو بہت کچھ لاتے ہیں، مگر اپنی ذات پر، اپنے اندر کبھی نہیں جھانکتے. ہم اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز سے بھی، آپ کہہ سکتے ہیں، لا تعلق سے رہتے ہیں. لا تعلق کس طرح؟ مطلب دل اور کان وہاں نہیں ہوتے جہاں جسم ہوتا ہے. انہوں نے وہ مثال دی ہے کہ جیسے کوئی شخص گہری سوچ میں ہو اور اچانک گھڑی کے 12 بجنے کی آواز آئے. اچھا. اور وہ چونکے اور پوچھے، ارے کیا بجا تھا؟ تو اسی طرح ہم ہیں، تجربات سے گزرتے ہیں اور پھر بعد میں حیران ہوتے ہیں، یہ کیا ہوا تھا؟ یا ہم نے کیا جیا؟ یا ہم ہیں کون؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی ہی زندگی کے میننگ کو مس کر دیتے؟ قریباً یہی بات ہے. اس کا نتیجہ، جیسا نیچے نے خود کہا، ہر شخص خود سے سب سے دور ہے. ہم خود کو سمجھنے سے ایک طرح سے قاصر رہتے ہیں. یہ تو بڑا گہرا نکتہ ہے. اور پھر وہ اپنے اخلاقی نظریات کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچانک یا بکھرے ہوئے خیالات نہیں ہیں. جی نہیں، بالکل نہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کی پہلی کتابوں سے، خاص کر ہیومن آل ٹو ہیومن جو 1876-77 میں آئی تھی، ہاں، وہاں سے شروع ہوئے اور پھر وقت کے ساتھ پختہ ہوتے گئے، واضح ہوتے گئے. اس ترتیب کی کیا اہمیت ہے ان کے نزدیک؟ دیکھیں، اس ترتیب کی بہت اہمیت ہے. نیچے کے لیے ایک فلسفی کے خیالات میں ایک ربط، ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. وہ بکھرے ہوئے الگ تھلگ نہیں ہونے چاہیے. اچھا. ان کے مطابق یہ سارے خیالات ایک ہی بنیادی ول سے، ایک ہی مرضی سے نکلے ہیں، جو ان کی روح کی گہرائیوں میں، آپ کہہ سکتی ہیں، موجود ہیں. ایک ول، ہاں، ایک قسم کی اندرونی قوت. ہاں، ایک قسم کی قدرتی ضرورت یا فطریت جیسا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک حکم جو اندر سے آتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے تمام خیالات، ان کے ہاں اور نہ، ان کے اگر اور مگر، سب ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. جیسے درخت پھل دیتا ہے ضرورت کے تحت. بالکل وہی مثال ہے. سب ایک ہی جڑ سے وابستہ ہیں. ایک فلسفی کے کام میں یہ کنسسٹنسی، یہ یکجہتی نظر آنی چاہیے ان کے خیال میں. تو یہ جو اخلاقیات پر ان کی سوچ ہے، یہ شروع سے ہی ان کے ذہن میں تھی. وہ ذکر کرتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں بھی وہ برائی کی ابتدا پر سوچ رہے تھے. جی، یہ سوال ان کے لیے بہت بنیادی تھا. وہ اسے اپنا آپ پرائیوری کہتے ہیں. مطلب وہ سوال جو تجربے سے بھی پہلے فطرتاً ذہن میں ہو. آپ پرائیوری یعنی پہلے سے موجود. ہاں، تو اچھائی اور برائی کی اصل کا سوال ان کی فطرت کا حصہ تھا. شروع میں تو بچپن میں شاید انہوں نے مذاق میں کہتے ہیں کہ اس برائی کی ابتدا کا الزام خدا پر ہی رکھ دیا تھا. اچھا. لیکن وہ جلد ہی اس مذہبی سوچ سے آگے نکل گئے. برائی کی کوئی مافوق الفطرت وجہ تلاش کرنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر ان کا فوکس کہاں گیا؟ اگر مذہبی نہیں تو ان کی تعلیم نے تاریخی، لسانی، نفسیاتی ان کے سوال کو ہی بدل دیا. سوال یہ نہیں رہا کہ برائی کہاں سے آئی، بلکہ یہ بن گیا کہ کیا؟ کہ کن حالات میں، کن سرکمسٹانسز میں انسانوں نے یہ فیصلے کیے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. یہ ویلیو ججمنٹس کیسے بنے؟ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری بھی، اور اس سے بڑھ کر ان اقدار یعنی ویلیوز کی اصل قیمت کیا ہے، ان کی ورتھ کیا ہے. کیا یہ انسانی فلاح یعنی انسانی بہتری کے لیے اچھی ہیں یا بری؟
یہ تو زیادہ پریکٹیکل سوال لگتا ہے۔ جی، نیچے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اقدار زندگی سے تھکاوٹ، کمزوری یا زوال کی نشانی ہے، یا اس کے برعکس یہ زندگی کی بھرپور قوت، صحت اور ایک بہتر مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ تو وہ صرف تاریخ نہیں دیکھ رہے بلکہ اخلاقیات کی قیمت کا، اس کے اثر کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ صرف جینیالوجی یعنی نسب نامہ نہیں، یہ کرٹیک بھی ہے، تنقید بھی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر پال ری کی کتاب کا ذکر آتا ہے، دی اوریجن آف دی مورل ایموشنز۔ یہ 1877 میں آئی۔ نیچے کہتے ہیں کہ اس کتاب نے انہیں تحریک دی کہ وہ اپنے خیالات شائع کریں۔ ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ری کی کتاب ان کے اپنے خیالات کے بالکل برعکس تھی، اپوزٹ تھی۔ تو اس سے تحریک کیسے ملی؟ مخالفت سے؟ ان کے مطابق انہیں مخالف چیزوں میں، کانٹرڈکٹنگ آئیڈیاز میں ایک خاص کشش محسوس ہوتی تھی۔ ری کی کتاب نے ان کے اپنے، جو پہلے سے موجود تھے لیکن لکھے نہیں گئے تھے، ان خیالات کو چیلنج کیا۔ اچھا۔ تو انہوں نے ری کے ہر نقطے کو، خاص طور پر الٹروازم یعنی غیر پرستی، دوسروں کے لیے جینا کو اخلاقیات کی بنیاد ماننے والے نظریے کو رد کیا۔ ری اور باقی انگریز فلسفی الٹروازم پر زور دیتے تھے۔ جی ہاں، ان کے لیے وہی اخلاقیت کا جوہر تھا، لیکن نیچے نے یہ بات اپنی پہلی کتابوں میں ہی، مطلب ہیومن آل ٹو ہیومن وغیرہ میں چیلنج کر دی تھی۔ تو نیچے نے رے کے الٹروازم کے مقابلے میں کیا کانسیپٹس پیش کیے تھے اس وقت؟ انہوں نے کئی مختلف نکات اٹھائے تھے جو رے کے نظریے سے آپ کہہ سکتی ہیں ٹکراتے تھے۔ مثلاً ایک اچھا اور برا کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نیچے نے اس کا تعلق جوڑا اشرفیہ یا ماسٹرز اور غلاموں یا سلیوز کے طبقوں کے نقطۂ نظر سے۔ یہ ان کی مشہور ماسٹر سلیو مورالٹی کے طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یہ ماسٹر سلیو مورالٹی۔ ہاں، پھر انہوں نے زہد یا ایسیٹک مورالٹی یعنی وہ نفس کشی والی اخلاقیات، اس کی پیدائش اور اس کی قیمت پر بھی غور کیا۔ وہ اس پر کافی تنقیدی تھے۔ ٹھیک، اور رسم و رواج کی اخلاقیات، مورالٹی آف کانسیپٹ بھی دیا۔ یہ وہ قواعد ہیں جو کسی سماج کو اکٹھا رکھتے ہیں، اور یہ ری کی آلٹروئسٹک اخلاقیات سے بہت الگ چیز ہے۔ سمجھ گیا۔ اور انصاف اور سزا کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ جی، اس پر بھی ان کا نقطۂ نظر ری سے مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ سزا کا اصل مقصد لوگوں کو جرم سے ڈرانا یعنی ڈیٹرنس نہیں تھا۔ یہ مقصد تو بہت بعد میں اوپر سے اضافی طور پر شامل ہوا، اصل وجہ کچھ اور تھی۔ مصنف تو اخلاقیات کی بالکل بنیادوں پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں نا؟ جی بالکل۔ خاص طور پر یہ جو غیر اناپرستانہ جذبات ہیں جیسے رحم، خود انکاری، ان کے اصل قدر کیا ہے؟ ہاں، وہی جذبات جنہیں ان کے استاد شوپنہاور نے تو بہت اونچا درجہ دیا تھا۔ ہاں، شوپنہاور نے تو انہیں بہت اہم مانا تھا۔ یقیناً انہوں نے تو جیسے انہیں مقدس بنا دیا تھا کہ ان کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن یہاں مصنف بالکل مختلف بات کر رہا ہے۔ بالکل الٹ زاویہ ہے نا؟ جی، وہ انہی جذبات پر گہرا شبہ ظاہر کر رہا ہے، ایک بنیادی بے اعتمادی سی۔ اور یہ صرف ہلکا پھلکا شک نہیں لگ رہا۔ مصنف تو کہہ رہا ہے کہ یہ رحم دلی والے جذبات شاید انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا خوشنما جال جو ہمیں کچھ نہیں یعنی عدمیت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ تو کافی چونکا دینے والی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت سخت موقف ہے۔ مصنف کے خیال میں یہ جذبات دراصل زوال کی علامت ہے، تھکن کی، زندگی سے انکار کی۔ اچھا، اور وہ جو جدید یورپی تہذیب ہے، اس میں رحم پر مبنی اخلاقیات کا جو پھیلاؤ ہے، اسے وہ ایک خطرناک رجحان کے طور پر دیکھتا ہے۔ کس طرح کا خطرہ؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ یورپ کو ممکنہ طور پر ایک نئے قسم کے بدھ مت یا پھر نہلزم کی طرف دھکیل رہا ہے، یعنی تمام اقدار اور معنی کا مکمل انکار۔ یہ بھی تو ہے کہ مصنف یاد دلاتا ہے کہ پہلے بھی کئی بڑے فلاسفر، افلاطون، سپینوزا، لا روشفوکو، کانٹ، جی وہ بھی رحم کو کوئی خاص اخلاقی قدر نہیں دیتے تھے۔ تو یہ خیال شاید اتنا نیا بھی نہیں۔ درست فرمایا، یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں ہے، اور رحم کی قدر پر یہ جو سوال ہے نا، یہ دراصل ایک بہت بڑے مسئلے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اچھا، مصنف کا اصل مطالبہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمام اخلاقی قدروں کا اثر نو جائزہ لیں، ان کی حقیقی قیمت کیا ہے، اس پر پہلی بار سنجیدگی سے سوال کریں۔
تو یہ صرف رحم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان تمام تصورات کے بارے میں جنہیں ہم صدیوں سے اچھا سمجھتے آئے ہیں. ان کی بنیاد کیا ہے آخر؟ بالکل، آپ نے صحیح نقطہ پکڑا ہے. اسی لیے مصنف زور دیتا ہے کہ ان قدروں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان حالات، اس ماحول، ان ضروریات کو جاننا ہوگا جن میں وہ پیدا ہوئیں. مطلب ان کا پورا پس منظر. جی، کیسے وہ پروان چڑھیں، وقت کے ساتھ کیسے بدلیں. ہمیں اخلاقیات کو مختلف زاویوں سے دیکھنا پڑے گا. کبھی یہ نتیجہ ہے، کبھی علامت، کبھی نقاب، کبھی بیماری، کبھی غلط فہمی. اور کبھی وجہ بھی ہو سکتی ہے، علاج، محرک، زنجیر، حتیٰ کہ نشہ. بالکل، یہ سب امکانات ہیں. اور یہاں مصنف ایک اور بہت ہی تہلکہ خیز سوال پوچھتا ہے. ہم تو ہمیشہ سے یہی مانتے آئے ہیں کہ اچھا آدمی لازماً برے آدمی سے بہتر ہوتا ہے نا؟ جی، یہ تو ایک طرح سے مانی ہوئی بات ہے. لیکن کیا ہو، وہ پوچھتا ہے، اگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو واقعی سوچ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ جسے ہم اچھا آدمی کہتے ہیں اسی میں پستی کی، انحطاط کی کوئی علامت چھپی ہو؟ مطلب اچھائی خود ایک خطرہ ہو، ایک زہر، ایک نشہ؟ ہاں، جو حال کو استعمال کر کے مستقبل کی توانائی ختم کر رہا ہو، مستقبل کو کھا رہا ہو. تو مصنف یہ امکان بھی دیکھ رہا ہے کہ شاید ہماری جو مروجہ اخلاقیات ہے وہی اس بات کی ذمہ دار ہو کہ انسانی نسل کبھی اپنی پوری صلاحیت تک، اپنی عظمت اور طاقت کی انتہا تک پہنچ ہی نہ سکی. کیا بات ہے! کیا اخلاقیات ہی وہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے؟ اسی لیے مصنف کہتا ہے کہ ہمیں اخلاقیات کی ایک حقیقی غیر جانبدارانہ تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ؟ جی، وہ اسے ایک پرانی، پیچیدہ، مشکل سے پڑھی جانے والی تحریر جیسے ہائیروگلیفکس سے تشبیہ دیتا ہے. اچھا. اور اسی ضمن میں وہ ڈاکٹر پال رے جیسے مفکرین پر ہلکی سی تنقید بھی کرتا ہے. کہتا ہے کہ وہ ڈارون سے متاثر تو تھے، مگر ان کی سوچ میں وہ تاریخی شعور، وہ گہرائی نہیں تھی. یہ مسائل تو واقعی بہت گہرے ہیں، ان پر تو بہت غور و فکر کی ضرورت ہے تو لیکن مصنف یہ امید بھی دلاتا ہے کہ شاید ان مشکل سوالات پر گہرائی سے سوچنا ہی ہمیں آخرکار ایک زیادہ حقیقی، ایک خوشگوار حکمت کی طرف لے جائے. جی، ایک امکان تو ہے. البتہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مصنف کا اپنا جو لکھنے کا انداز ہے وہ مختصر، گہرے اقوال والا. ہاں، ایفورسٹک فارم جسے کہتے ہیں. بالکل، اسے سمجھنا بھی اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے. وہ خود کہتا ہے کہ اس کے خیالات کو ہضم کرنے کے لیے قاری کو رومینیشن یعنی جگالی کرنے کی ضرورت ہے. جگالی یعنی بار بار سوچنا، گہرائی میں جانا. جی، ایک ایسا ذہنی عمل جسے آج کل کی تیز رفتار دنیا میں ہم تقریباً بھول ہی چکے ہیں. اور آخر میں وہ ہمیں اسی بنیادی پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے. اگر ہم روایتی اخلاقی قدروں پر، خاص طور پر رحم جیسی قدر پر سوال اٹھانے کی ہمت کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ خود اخلاقیات ہی وہ خطروں کا خطرہ ثابت ہو، وہ سب سے بڑا خطرہ جس سے انسانیت کو اصل میں ڈرنا چاہیے؟ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں دا جینیالوجی آف مورلز کے پہلے حصے گڈ اینڈ ایول، گڈ اینڈ بیڈ سے. تو نیچے یہاں اپنی بات شروع کرتا ہے ان انگریز ماہرین نفسیات پر تنقید سے، ٹھیک، جو اخلاقیات کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. جی بالکل، وہ ان کی کوشش کو سراہتا تو ہے ایک حد تک، لیکن ان کے طریقہ کار پر اور شاید نیتوں پر بھی سوال اٹھاتا ہے. ہاں، وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ لوگ جان بوجھ کر ہماری نفسیات کے ان پہلوؤں کو کریدتے ہیں جنہیں ہم ماننا نہیں چاہتے؟ وہ پارٹی ہونتز والی بات. جی، شرمناک حصہ. بالکل. نیچے کو لگتا ہے کہ یہ ماہرین اخلاقیات کی جڑیں غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، مطلب عادت میں، بھول جانے میں، یا بس میکینکی چیزوں میں. اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ شاید یہ کسی قسم کی انسانیت سے نفرت ہے، یہ مایوس آئیڈیلسٹوں کی جلن. ہاں، یا شاید عصائیت اور افلاطونیت کے خلاف کوئی لاشعوری دشمنی. وہ یہ سارے امکانات سامنے رکھتا ہے. لیکن فوراً ہی وہ ایک اور زاویہ بھی دیتا ہے نا، کہ شاید یہ لوگ بہادر ہیں، سچائی کے لیے اپنی خواہشیں قربان کر رہے ہیں. جی، یہ تضاد بڑا دلچسپ ہے. وہ ان کی ہمت کو مانتا ہے مگر ان کے نتیجے کو بالکل مسترد کر دیتا ہے. اچھا،
اور ان کا نتیجہ کیا تھا؟ انگریز ماہرین کے نزدیک اچھا کہاں سے آیا؟ ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ اچھا کا خیال ان لوگوں نے شروع کیا جن پر احسان ہوا تھا، مطلب جن کے لیے کوئی کام مفید یعنی یوزفل تھا۔ یعنی پہلے اچھا کا مطلب صرف مفید تھا؟ ہاں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ افادیت والی بات تو لوگ بھول گئے اور بس عادت کی وجہ سے اسے اچھا کہنے لگے۔ سننے میں تو کافی سیدھا سادہ لگتا ہے، لیکن نیچے کہتا ہے کہ یہ تاریخی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے بالکل غلط ہے، بالکل الٹ بات ہے۔ الٹ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ اچھا کا فیصلہ ان لوگوں نے نہیں کیا جن پر احسان ہوا، بلکہ خود اچھے لوگوں نے کیا۔ اچھے لوگوں نے؟ کون؟ یعنی اشرافیہ، طاقتور، اعلیٰ نسب والے، اونچے طبقے کے لوگ۔ انہوں نے خود کو اور اپنے کاموں کو اچھا کہا۔ اچھا، تو پھر یہ مفید والی بات کہاں گئی؟ نیچے کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ اچھا کہاں سے آیا پھر؟ نیچے کا استدلال ہے کہ یہ تصور نکلا ہے خالصتاً اشرافیہ طبقے سے۔ انہوں نے خود کو اچھا سمجھا بنسبت نچلے طبقے کے لوگوں کے، عوام کے۔ تو یہ فرق پیدا ہوا فاصلے کے جذبے سے، پاتھوس آف ڈسٹنس۔ یہ صرف سماجی اونچ نیچ نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا نفسیاتی احساس تھا کہ ہم برتر ہیں۔ اچھا، اور اسی برتری کے احساس نے انہیں حق دیا کہ وہ اقدار بنائیں، چیزوں کو نام دیں۔ تو مفاد یا یوٹیلیٹی کا کوئی کردار نہیں تھا اس میں؟ نیچے کے مطابق بالکل نہیں، زیرو۔ وہ کہتا ہے کہ مفاد کا نظریہ تو اس طاقتور خودرو قدر سازی کے سامنے بالکل بے معنی ہے۔ یہ تو اشرافیہ کی طاقت کا اظہار تھا۔ اور یہ نام دینے کا عمل زبان پر بھی اثر انداز ہوا؟ یقیناً، نیچے کہتا ہے کہ آقا طبقہ نام دے کر چیزوں پر، تصورات پر ایک طرح سے قبضہ کرتا ہے۔ زبان خود طاقت کی ساخت دکھاتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ مطلب زبان میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ ہاں، وہ ایٹیمولوجی یعنی الفاظ کی اصل دیکھتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اچھے کے لیے جو لفظ ہے وہ اکثر اشرافیہ یا عظیم سے جڑے ہیں۔ مثلاً؟ جیسے جرمن لفظ شلیخٹ یعنی برا، اصل میں شلخٹ تھا، جس کا مطلب ہے سادہ یا عام آدمی بنسبت اشرافیہ کے۔ یونانی ایستھلوس کا مطلب تھا وہ جو ہے، حقیقی، سچا۔ یہ بعد میں نوبلٹی کی پہچان بنا۔ لاطینی بونس یعنی اچھا شاید جنگجو سے نکلا ہے۔ اور برا کے لیے؟ لاطینی مالوس یعنی برا شاید گہرے رنگ والے، سیاہ بالوں والے عوام کے لیے استعمال ہوتا تھا جو ممکنہ طور پر آرین فاتحین سے پہلے وہاں موجود تھے۔ تو یہ الفاظ سماجی فرق، طاقت کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اقدار کی بنیاد بھی یہی سماجی درجہ بندی بن گئی۔ اچھا، پھر نیٹشے پجاری طبقے کا ذکر کرتا ہے۔ ان کا کیا کردار تھا اس سب میں؟ نیٹشے کہتا ہے کہ جب اعلیٰ ذات میں پجاری طبقہ بھی شامل ہو جائے یا غالب آ جائے تو اقدار کا محور بدل جاتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ پھر پاک اور ناپاک کے تصورات اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی طبقاتی امتیاز ہی کی ایک شکل ہے، اور نیٹشے کے خیال میں پجاری طبقے میں ایک خاص قسم کی نفسیاتی حالت ہوتی ہے، زیادہ غور و فکر، زیادہ جذباتیت، شاید اعصابی کمزوری بھی۔ اور ان کی اقدار جنگجو اشرافیہ سے مختلف ہوتی ہیں؟ بالکل مختلف۔ جنگجو صحت، طاقت، لڑائی، مہم جوئی کو اہمیت دیتے ہیں، پجاری ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں، ان کی دنیا اندرونی ہے۔ اور یہ تضاد کہاں لے جاتا ہے؟ نیٹشے کہتا ہے کہ یہی پجاری طبقہ اپنی بظاہر کمزوری کے باوجود اپنی ذہانت کی وجہ سے دنیا کا سب سے خطرناک اور ذہین نفرت کرنے والا بن جاتا ہے۔ نفرت کرنے والا؟ ہاں، ان کی نفرت بہت گہری ہوتی ہے اور ان کا انتقام لینے کا طریقہ بہت پیچیدہ، بہت چالاکی والا ہوتا ہے، بے مثال نفرت۔ تو یہیں سے وہ غلاموں کی اخلاقی بغاوت کی بات کرتا ہے، یہودیوں کے حوالے سے خاص طور پر؟ بالکل۔ نیٹشے یہودیوں کو ایک مثال کے طور پر لیتا ہے، ایک پجاری قوم جس نے اس کے مطابق اپنے طاقتور دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا؟ اقدار کو ہی الٹ دیا، ٹرانسویلیویشن آف ویلیوز۔ یعنی جو کچھ اشرافیہ کے نزدیک اچھا تھا اسے برا قرار دے دیا۔ اشرافیہ کی مساوات تھی، اچھا از ایکول ٹو اشرافیہ از ایکول ٹو طاقتور از ایکول ٹو خوبصورت
= خوش = خدا کا پیارا. انہوں نے اس پوری مساوات کو الٹ دیا. تو ان کی نئی مساوات یا نئی قدر کیا بنی؟ ان کی نئی قدر یہ بنی، صرف مصیبت زدہ اچھے ہیں، غریب، کمزور، پست حال ہی اچھے ہیں، دکھی، بیمار، بدصورت ہی نیک ہیں، وہی بابرکت ہیں، اور تم اے اشرافیہ، اے طاقتورو، تم ہمیشہ کے لیے برے، ظالم، لالچی، لادین، ملعون ہو. باپ رے، یہ تو مکمل الٹ ہے. جی، نیچے اسے کہتا ہے اخلاقیات میں غلاموں کی بغاوت کا آغاز، اور یہ پیدا ہوتی ہے ریزینٹیمنٹ سے. ریسینٹیمنٹ، یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اہم لگتا ہے. یہ اندر پکنے والی نفرت، بے بسی کا احساس. یہ ان لوگوں کا رد عمل ہے جو براہ راست عمل نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خیالی انتقام لیتے ہیں یا پھر اقدار کو ہی الٹ دیتے ہیں تاکہ خود کو بہتر محسوس کر سکیں. غلامانہ اخلاقیات کی بنیاد ہی نہیں پر ہے. وہ پہلے باہر والے کو، دوسرے کو، برے کو نشان زد کرتی ہے اور پھر اس کے رد عمل میں خود کو اچھا کہتی ہے. یہ بنیادی طور پر ری ایکشن ہے. اور اشرافیہ کی اخلاقیات؟ وہ خود رو ہے، سپونٹینیس. وہ پہلے خود کو ہاں کہتی ہے. وہ اپنی طاقت، اپنی اچھائی کا اعلان کرتی ہے. اسے اپنے مخالف کی ضرورت صرف اس لیے پڑتی ہے تاکہ وہ خود کو اور زیادہ شدت سے محسوس کر سکے، خود کو اس بات کر سکے. تو ان دونوں اخلاقی نظاموں میں، آقا اور غلام اخلاقیات میں بنیادی فرق کیا ہوئے پھر؟ آقا اخلاقیات کھلی، پر اعتماد، طاقتور ہوتی ہے. وہ بھول بھی جاتی ہے. اشرافیہ فرد اپنے دشمن کی بھی عزت کرتا ہے، اس میں قابل عزت چیزیں ڈھونڈتا ہے. اور غلام اخلاقیات والا؟ وہ ریسنٹمنٹ سے بھرا ہوتا ہے، چالاک، خفیہ راستے اپنانے والا، کینہ پرور، یعنی باتوں کو پکڑ کر رکھنے والا، نہ بھولنے والا، اور بظاہر خود کو کمتر، مظلوم دکھانے والا. نیچے کہتا ہے اس کی روح ترچھی دیکھتی ہے. اور دشمن کے بارے میں ان کا نظریہ بھی مختلف ہوتا ہے؟ بہت مختلف. اشرافیہ فرد کے لیے دشمن ایک چیلنج ہے، ایک موقع ہے اپنی بہادری دکھانے کا. وہ قابل عزت دشمن چاہتا ہے. اور ریسنٹمنٹ والا؟ وہ پہلے ایک برا دشمن، یعنی ایول ون کا تصور بناتا ہے، ایک ایسا وجود جو مکمل طور پر برا ہے، اور پھر اسی برائی کے تضاد میں وہ خود کو اچھا ثابت کرتا ہے. اس کی اچھائی اصل میں دشمن کی برائی کا رد عمل ہوتی ہے. اخلاقیات کی دنیا میں اگر دیکھیں تو یہ اچھا اور برا، اور پھر ایک دوسرا جڑا ہے اچھا اور شریر. یہ تصورات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف الفاظ تو نہیں ہے، مطلب یہ تو وہ بنیادیں ہیں جن پر ہماری ساری قدریں، ہماری ویلیوز کھڑی ہیں. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک بنیادی فرق ہے. ایک طبقے کے لیے اچھائی جیسے خود سے پیدا ہوتی ہے اندر سے، جبکہ دوسرے کے لیے یہ کسی بیرونی چیز کا، کسی طاقت کا رد عمل ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ذرائع دو بالکل مختلف قسم کی اخلاقیات کا نقشہ کھینچتے ہیں. ایک طرف آپ سمجھیں کہ وہ طاقتور طبقہ ہے، اشرافیہ. وہ خود کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے کاموں کو اچھا کہتے ہیں. ان کے نزدیک اچھا ہونے کا مطلب ہے طاقتور ہونا، صحت مند ہونا، دولت مند ہونا، فعال ہونا. اور جو چیز ان جیسی نہیں وہ اسے بس برا کہہ دیتے ہیں. مطلب کمتر، انفیریئر. یہ قدریں وہ خود بناتے ہیں فعال طور پر. اچھا. اور دوسری طرف ہے وہ لوگ جو کمزور ہیں، محکوم ہیں. ان کی اچھائی کا تصور بالکل مختلف ہے. یہ طاقتوروں کے ظلم ان کی اقدار کے خلاف ایک رد عمل ہے. وہ طاقتور کو شریر، ایول کہتے ہیں، اور خود کو اپنی کمزوری میں، اپنی تکلیف میں اچھا سمجھتے ہیں. اور یہ جو دوسری اخلاقیات ہے اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، رنجش میں، یعنی ریزنٹمنٹ. اور یہ رنجش صرف ایک نیگیٹو جذبہ نہیں ہے، یہ ایک تخلیقی قوت بن جاتی ہے جو نئی قدریں پیدا کرتی ہے. تو یہ رنجش، یہ ریزنٹمنٹ صرف غصہ نہیں بلکہ ایک کریٹو پروسیس ہے جو کمزوری سے نئی اخلاقیات بنا رہا ہے. یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. ذرائع وہ سنہرے بالوں والے درندے یعنی بلانڈ بیسٹ کا ذکر بھی اسی سلسلے میں آتا ہے. ہاں بالکل. یہ بلانڈ بیسٹ ایک طرح کی علامت ہے ان طاقتور جنگجو نسلوں کی، جیسے پرانے زمانے کے رومی تھے یا جرمن قبیلے.
ذرائع کے مطابق نا یہ لوگ اپنے دائرے سے باہر نکل کر شاید بڑے بے رحم ہوتے ہوں گے، لیکن ان میں ایک خاص قسم کی آپ کہیں کہ معصومیت ہوتی ہے۔ یہ اچھا اور برا کی جو اخلاقی تقسیم ہے نا، اسے پہلے کی حالت ہے۔ ان کے کاموں سے تباہی پھیلتی ہے بالکل، مگر یہ کسی بدنیتی سے نہیں ہوتا۔ یہ تو زندگی کی ایک بے لگام توانائی ہے جو باہر نکل رہی ہے، اور یہی چیز، یہی درندگی جب کمزوروں کے نقطہ نظر سے دیکھی جاتی ہے تو وہ اسے بربریت اور شرارت کہتے ہیں۔ لیکن پھر ذرائع ایک بڑا مشکل سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ رد عمل، وہ رنجش جس نے ان درندوں کو قابو کیا اور جسے ہم آج تہذیب یا سویلائزیشن کہتے ہیں، کہیں وہ خود انسانیت کے لیے کمزوری تو نہیں بن گئی، ایک زوال؟ کیا آج کا یہ جو مہذب انسان ہے، جو خود کو تاریخ کا حاصل سمجھتا ہے، وہ اصل میں اپنی توانائی کھو بیٹھا ہے، ایک کمتر نمونہ ہے؟ ہاں، اور یہ سوال ہمیں اس عمل کی طرف لے جاتا ہے جسے ذرائع ایک دار کی فیکٹری یا فیکٹری آف آئیڈیلز کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کمزوری کو بڑی چالاکی سے خوبی میں بدل دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو اسے نیکی یا بھلائی بنا دیا جاتا ہے۔ بزدلی کو عاجزی کہہ دیا جاتا ہے۔ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں ان کے سامنے جھکنا اطاعت بن جاتا ہے، خاص طور پر خدا کی اطاعت۔ اور بدلہ نہ لے سکنا، اسے معافی کا خوبصورت نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ سب زبان کا سوچ کا کھیل ہے، جہاں مجبوری کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی شعوری انتخاب ہو، کوئی اخلاقی برتری ہو۔ اس ساری تبدیلی میں یہ فاعل یعنی سبجیکٹ کا جو تصور ہے اس کا کیا کردار ہے؟ یہ خیال کہ کوئی کرنے والا ہے جو اپنے فعل یا عمل سے الگ ہے؟ دیکھیں، یہ تصور بہت اہم ہے۔ ذرائع اس پر شک کرتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی فاعل اپنے عمل سے آزاد ہو سکتا ہے؟ یہ خیال کہ طاقتور نے چن کر طاقت حاصل کی یا کمزور نے چن کر کمزوری اختیار کی، یہ ایک بہت مفید فریب ہے، خاص طور پر کمزوروں کے لیے۔ یہ انہیں اپنی حالت کو ایک خوبی کے طور پر دیکھنے کا جواز دیتا ہے۔ اس سے انہیں یہ سوچنے میں مدد ملتی ہے کہ ان کی کمزوری اصل میں ایک اخلاقی انتخاب ہے، ایک قسم کی آزادی ہے۔ اور مذہبی حوالے سے دیکھیں تو اس دنیا کی تکلیف کو مستقبل کے انعام سے جوڑ دیا جاتا ہے، ابدی خوشی، خدا کی بادشاہت، ان وعدوں سے۔ ذرائع تو یہاں تک جاتے ہیں کہ جنت کی خوشیوں میں ایک خوشی یہ بھی شمار کی گئی کہ وہاں سے جہنم میں گناہ گاروں کو عذاب میں مبتلا دیکھا جائے گا۔ یہ جو قدروں کی کشمکش ہے، جسے ذرائع روم بمقابلہ یہودیہ کا نام دیتے ہیں، یہ تاریخ میں کیسے نظر آتی ہے؟ ہاں، یہ ایک علامتی جنگ ہے۔ روم سے مراد وہ اشرافیہ کی اقدار ہیں، طاقت، خود اعتمادی، جسمانی صحت، زندگی سے بھرپور محبت۔ اور یہودیہ سے مراد وہ عوامی اخلاقیات ہے جو رنجش پر مبنی ہے، جس نے پہلے یہودیت کی شکل لی، پھر مسیحیت کی، اور بعد میں اصلاحی کلیسیا، ریفارمیشن اور فرانسیسی انقلاب جیسی تحریکوں کے ذریعے غالب آ گئی۔ ذرائع کے مطابق تو آج کا جو مغرب ہے وہ بنیادی طور پر انہی یہودی اقدار کے زیر اثر ہے۔ نپولین کا ذکر وہ ایک آخری بہت پیچیدہ سی مثال کے طور پر کرتے ہیں، قدیم رومی آئیڈیل کی ایک کوشش جو شاید ناکام رہی، ایک ایسا شخص جس میں وہ قدیم طاقت اور نئے عوامی نظریات کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے؟ کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ یا یہ صرف ایک وقفہ ہے؟ کیا مستقبل میں قدروں کا کوئی بالکل نیا نظام آ سکتا ہے جو یہ اچھے اور برے اور اچھے اور شریر کی پرانی تقسیم سے آگے نکل جائے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ذرائع آخر میں اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ تاریخی کشمکش کسی نئے، شاید زیادہ شدید تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ قدروں کے مسئلے کا حتمی طور پر جائزہ لینا، ان کی اصل قدر کیا ہے یہ طے کرنا، اور شاید ایک نئی درجہ بندی قائم کرنا۔ ذرائع اسے فلسفے کا مستقبل کا سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں، اور اس کام کے لیے ان کے خیال میں مختلف علوم کی مدد درکار ہوگی، جیسے لسانیات یعنی فلالوجی اور علم الاعضاء یعنی فزیولوجی، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ مختلف قدریں انسانی زندگی پر، انسانی صحت پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ سوچ باقی رہ جاتی ہے کہ کیا ہم واقعی اچھے اور برے سے ماورا جا سکتے ہیں؟ اور اگر جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا انسانیت میں کوئی نئی قسم کی قدریں تخلیق کرنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں؟ تو اب ہم بات کریں گے دی جینیالوجی آف مورلز کے دوسرے حصے
गिल्ट, बैड कॉन्शियंस एंड द लाइक पर। अच्छा, तो नीचे यहाँ एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाता है कि इंसान ने वादा करने की सलाहियत आखिर पैदा कैसे की? ये कोई मामूली बात तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। और वो कहता है कि इसके लिए ना इंसान को अपनी एक कुदरती सलाहियत यानी भूलने की सलाहियत, उस पर काबू पाना पड़ा। भूलना यानी याद ना रखना। हाँ, लेकिन नीचे के नज़दीक ये भूलना कोई वो सुस्ती या कमज़ोरी नहीं है। ये एक एक्टिव, एक मुस्बत कुव्वत है जो हमारे जहन को साफ रखती है, अच्छा, नई चीज़ों के लिए जगह बनाती है। वो कहता है खुशी, उम्मीद, हाल में जीना, ये सब इसी भूलने की वजह से मुमकिन है, वरना तो माजी का बोझ ही हमें दबा दे। सही, लेकिन फिर वादा कैसे होगा? वादा तो याद रखने का नाम है। बिल्कुल, यही तो मसला है। वादा करने के लिए उस भूलने की कुव्वत के खिलाफ एक, आप कहें, जिद में एक याददाश्त बनानी पड़ी। और सवाल ये है कि ये याददाश्त बनी कैसे? हाँ, ये कैसे हुआ? नीचे कहता है कि ये कोई प्यार मोहब्बत से नहीं हुआ, ये शदीद अजियत, खून, कुर्बानियों के जरिए हुआ। उसका वो मशहूर जुमला है ना, जो चीज तकलीफ देना बंद नहीं करती वो ही याद रहती है। तो वो जो पुराने वक्तों की हौलनाक सजाएं थीं, संसार करना, पहिए से बांध कर तोड़ना, जिंदा खाल उतारना, वो कहता है ये सब तरीके थे इंसान में एक मेमोरी बनाने के, याददाश्त बनाने के, सजा के जरिए। जी, ताकि उसे समाजी उसूल, वादे याद रहें और इसी तकलीफ दे अमल से जिम्मेदारी का तसव्वुर पैदा हुआ। अच्छा, तो ये तकलीफ दे याददाश्त जिम्मेदारी लाती है, और इस सारे वो लंबे अमल का नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला खुद मुख्तार फर्द, सॉवरेन इंडिविजुअल। ये वो इंसान है जो अब वादा करने के काबिल है, यानी जो अपनी बात का पक्का है। हाँ, जिसकी अपनी एक आज़ाद मर्जी समझी जाती है, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। और नीचे कहता है कि ये फर्द अपनी इस सलाहियत को, इस कंट्रोल को अपना ज़मीर कहता है। ज़मीर, कॉन्शियसनेस। तो ज़मीर भी कोई आसमानी चीज नहीं, बल्कि इसी सख्त तरबियत का नतीजा है। इसके मुताबिक बिल्कुल, ये ज़मीन से जुड़ी चीज़ है। अब आते हैं असल मौजू पर, गुनाह यानी गिल्ट और बुरी ज़मीर यानी बैड कॉन्शियंस। नीचे इनकी जो आम वजाहतें हैं उन्हें नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो इखलाकी तसव्वुर है ना, चाहिए या फ़र्ज़ यानी ऑट, ये असल में एक बड़े मादी तसव्वुर, कर्ज यानी ओ से निकला है। क्या मतलब? इखलाकी फर्ज एक तरह का कर्ज है? हाँ, उसकी जड़ें, वो कहता है, कर्ज लेने देने के ताल्लुक में है। क्रेडिटर और डेटर का रिश्ता ये कदीम तरीन इंसानी रिश्तों में से है। अच्छा, ये कैसे काम करता था? देखें, जब कोई कर्ज लेता था तो वो जमानत के तौर पर कुछ गिरवी रखता था, अपनी जिंदगी, बीवी, आज़ादी या अपना जिस्म भी। अपना जिस्म? जी, और अगर वो कर्ज अदा ना कर पाता तो कर्ज देने वाले को यानी क्रेडिटर को ये हक मिल जाता था कि वो कर्ज लेने वाले के जिस्म को तकलीफ पहुंचाकर अपना मुआवजा वसूल करे। तकलीफ पहुंचाकर? ये कैसा मुआवजा है? वो उसके जिस्म का कोई हिस्सा काट सकता था जो कर्ज के बराबर समझा जाता। और यहाँ नीचे एक और वो चौंका देने वाली बात करता है। वो क्या? वो कहता है कि कर्ज देने वाले को उस तकलीफ देने में एक खास किस्म की खुशी मिलती थी, एक तस्कीन। खुशी तकलीफ देने में? हाँ, एक बेबस पर अपनी ताकत आजमाने की खुशी। वो उसे कहता है तशद्दुद में लुत्फ, यानी de faire le mal pour le plaisir de le faire, सिर्फ बुराई करने की खुशी के लिए बुराई करना। ला हौला वला कुव्वता। तो हमारे ये जो गुनाह, ज़मीर, फ़र्ज़ जैसे तसव्वुरात हैं, इनकी बुनियाद इतनी वहशी है, खून और अज़ियत में लिथड़ी हुई। नीचे के तज्जिए के मुताबिक तो यही है। वो कहता है कि कांट का जो मशहूर कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है ना, हाँ, कि कुछ अखलाकी उसूल हर हाल में लागू होते हैं, उसमें भी उसे इसी पुराने जुल्म की बू आती है। गुनाह और तकलीफ का जो गहरा ताल्लुक है वो यहीं से बनाए। तकलीफ कर्ज का मुआवजा इसलिए बनी क्योंकि तकलीफ देना, खास तौर पर नुकसान उठाने वाले के लिए, एक तरह का जश्न था, ताकत का इजहार। ये तो बिल्कुल उल्टा है उससे जो हम आम तौर पर सोचते हैं। जैसे इंसाफ के बारे में आम ख्याल तो ये है कि इंसाफ का जज्बा कमजोरों की तरफ से आता है, उनकी नाराजगी, रिजेंटमेंट से।
ہاں، لیکن نیچے اسے بھی رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انصاف کا اصل میدان جسے اسے فتح کرنا ہوتا ہے وہ یہی رد عمل والے جذبات ہے، خاص طور پر ریسنٹمنٹ، وہ کینہ پروری، حسد بھری ناراضگی۔ تو پھر حقیقی انصاف کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے کہ حقیقی انصاف جو صرف غیر جانبداری نہیں بلکہ ایک مثبت چیز ہے وہ بہت مشکل سے آتا ہے۔ تاریخ دیکھیں تو قانون اور انصاف کا نفاذ وہ رد عمل والے کمزور لوگوں نے نہیں کیا، تو کس نے کیا؟ وہ فعال، جارح، مضبوط لوگ یا گروہوں نے کیا۔ قانون اصل میں ان رد عمل کے جذبات کے خلاف ایک جنگ ہے جسے طاقتور قوتیں معاشرے پہ نافذ کرتی ہیں تاکہ امن قائم ہو سکے۔ اچھا، یعنی قانون کے نفاذ کے بعد ہی صحیح اور غلط کے واضح تصورات بنے؟ اس سے پہلے کوئی عمل خود بخود غلط نہیں تھا؟ زندگی کے خلاف سمجھتا ہے، اور یہیں وہ ایک اور اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ کسی چیز کی ابتدا یعنی اوریجن اور اس کے بعد میں آنے والے مقصد یعنی پرپس، ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ سزا کی مثال لیں تو ہاں، جیسے سزا شروع کس وجہ سے ہوئی اور آج ہم اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جرم روکنا، اصلاح کرنا وغیرہ، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ مقصد بدل سکتا ہے؟ بالکل، مقاصد اور استعمالات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اور یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ غالب ول ٹو پاور کے ذریعے، یعنی جو زیادہ طاقتور قوت ہوتی ہے وہ پرانی چیزوں کو نیا مطلب، نیا مقصد دیتی ہے اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہ ول ٹو پاور ہی سب کچھ چلا رہی ہے؟ نیچے کے فلسفے میں یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ زندگی کی بنیادی فعال جارحانہ قوت ہے۔ یہ حیاتیات کے ایڈاپٹیشن کے نظریے پر بھی ایک طرح کی تنقید ہے جو صرف ماحول کے رد عمل پر زور دیتا ہے۔ نیچے کہتا ہے نہیں، زندگی میں اندر سے ایک قوت ہے جو ماحول کو بدلنا چاہتی ہے، اس پر غلبہ پانا چاہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے جو گہرے اخلاقی احساسات ہیں، گناہ، ضمیر، فرض، انصاف، یہ کوئی آسمانی یا لازوال سچائیاں نہیں، بلکہ ان کی جڑیں بہت مادی ہیں، اکثر بڑی وحشیانہ تاریخ رکھتی ہیں، طاقت کے رشتوں میں، قرض کے لین دین میں، اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر حاصل ہونے والی ایک عجیب سی تسکین میں۔ جس سے پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ طاقت، قرض اور تکلیف کا وہ پرانا بنیادی رشتہ آج بھی، چاہے وہ تہذیب کی کتنی تہوں میں چھپا ہو، ہماری اخلاقیات اور ذمہ داری کی سمجھ کو کس حد تک بنا رہا ہے؟ بالکل، یہ سوال نیچے ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے کہ کیا وہ قدیم وحشت آج بھی ہمارے مہذب نظاموں کے اندر کہیں نہ کہیں زندہ ہے؟ سزا کے بارے میں عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے نا کہ یہ جرم روکنے یا انصاف قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جی، یہی عام خیال ہے۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سزا کی تاریخ اتنی سیدھی سادی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور یہ جاننا اہم ہے کہ سزا دینے کا جو عمل ہے، یعنی طریقہ کار، اور سزا کا مقصد یا معنی، ان میں فرق ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سزا دینے کے جو طریقے ہیں وہ شاید ان مقاصد سے بہت پہلے سے موجود تھے جن کے لیے آج ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، سزا کا مطلب وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے، اس کی کوئی ایک ٹھوس تعریف نہیں ہے۔ یعنی یہ مستقل نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک بہاؤ والی کیفیت ہے۔ قدیم زمانے میں دیکھیں تو ایک ہی عمل کئی الگ، یہاں تک کہ بالکل متضاد مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، مثلاً؟ مثال کے طور پر مجرم کو مزید نقصان پہنچانے سے روکنا، یا کسی نقصان کا ازالہ کرنا، یا دوسروں میں خوف پیدا کرنا، یا قبیلے کی نام نہاد پاکیزگی برقرار رکھنا، یا پھر دشمن کی تذلیل کرنا، جیسے کسی تہوار کا حصہ ہو۔ آج تو اتنے سارے معنی اس ایک لفظ سزا سے جڑ گئے ہیں کہ اس کی کوئی ایک جامع تعریف کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یعنی تعریف تو اسی چیز کی ہو سکتی ہے جس کی کوئی تاریخ نہ ہو۔ جی، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو حیران کن ہے، خاص طور پر جب ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سزا لازمی طور پر مجرم کے اندر برا ضمیر یا جسے ہم پچھتاوا کہتے ہیں وہ پیدا نہیں کرتی۔ جی، یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ سزا اکثر انسان کو زیادہ سخت، بے حس اور مزاحمت کرنے والا بنا دیتی ہے۔ یہ تو عام خیال کے بالکل الٹ ہے۔ ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سزا پانے والا شخص
وہ اپنی سزا کے عمل میں اکثر وہی حربے دیکھتا ہے جو وہ خود شاید استعمال کرتا ہو. جیسے کہ سمجھا جائے. او اچھا، جب وہ یہ سب ہوتے دیکھتا ہے تو اسے اپنے عمل کے اندرونی طور پر برا ہونے کا احساس کم ہوتا ہے. مطلب وہ اپنے عمل کو جائز سمجھنے لگتا ہے. جائز نہیں شاید، لیکن اسے وہ اخلاقی برائی نہیں لگتی. اسپینوزا کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ سزا یافتہ شخص صدیوں سے اپنی غلطی کو اخلاقی کمزوری کے بجائے بس ایک غیر متوقع ناکامی سمجھتا ہے. میرا اندازہ غلط نکلا والی بات. جی بالکل، میرا اندازہ غلط نکلا، نہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سزا شاید انسان کو زیادہ چالاک بنا دے، اس کی یادداشت تیز کر دے، مگر ضروری نہیں کہ اسے بہتر انسان بنائے. اچھا، اگر سزا پچھتاوا یا برا ضمیر پیدا نہیں کرتی تو پھر یہ احساس جرم جو ہم سب کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں، جسے ذرائع برا ضمیر کہہ رہے ہیں، یہ آیا کہاں سے؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کسی بیماری کی طرح ہے جو انسان کو تب لگی جب وہ اپنی آزاد جنگلی فطرت چھوڑ کر معاشرے اور امن کی پابندیوں میں آیا. جی ہاں، یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے. نظریہ یہ ہے کہ جب انسان ایک منظم معاشرے میں رہنے لگا تو اس کی وہ تمام فطری جبلتیں جن کا رخ باہر کی طرف تھا، جیسے آزادی، گھومنا پھرنا، لڑنا، جی حملہ کرنا، ان کا باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. تو وہ توانائی کہاں گئی؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک تیز بہتے دریا پر بند باندھ دیا جائے. پانی کہیں تو جائے گا، شاید پیچھے کی طرف بہہ کر جمع ہونے لگے. یہاں بھی جب یہ جبلتیں باہر ظاہر نہ ہو سکیں تو انہوں نے اندر کا رخ کر لیا. اسی اندرونیت یا انٹرنلائزیشن نے وہ چیز پیدا کی جسے بعد میں انسان کی روح یا باطنی دنیا کہا گیا. اچھا، اندرونی دنیا. وہ ساری توانائی جو پہلے باہر خرچ ہوتی تھی، دشمنی، ظلم، تباہی کی خوشی، اب وہ انسان کے اپنے ہی خلاف استعمال ہونے لگی. اپنے خلاف؟ جی، یہی برے ضمیر کی ابتدا تھی، انسان کا خود کو اذیت دینا. او خدایا. ذرائع اسے ریاست کے طاقت کے ذریعے قیام سے جوڑتے ہیں جس نے فرد کی آزادی کو کچلا اور اس کی توانائی کو اسی کے خلاف موڑ دیا. یعنی انسان نے اپنی توانائی باہر کی بجائے خود اپنے اوپر استعمال کرنا شروع کر دی. یہ تو بڑی گہری بات ہے. جی، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہی خود کو اذیت دینے کا عمل، یہ برا ضمیر، بہت سے منفی آئیڈیلز کی بنیاد بنا. ہاں، یہ بھی کہا گیا ہے. یہاں تک کہ شاید حسن اور جسے ہم ایثار یا قربانی کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہو. مطلب خود کو تکلیف دے کر کچھ نیا تخلیق کرنے کی ایک عجیب سی خوشی. بالکل، اور اس برے ضمیر کا تعلق مذہبی تصورات، خاص طور پر قرض یعنی ڈیٹ کے تصور سے بھی جوڑا گیا ہے. قرض؟ کیسا قرض؟ خیال یہ ہے کہ شروع میں یہ قرض اپنے آباء و اجداد کا سمجھا جاتا تھا جن کی قربانیوں اور محنت کی وجہ سے قبیلہ قائم رہا. اچھا. جیسے جیسے قبیلہ زیادہ طاقتور اور کامیاب ہوتا گیا، یہ احساس قرض بھی بڑھتا گیا اور آباء و اجداد کا خوف انہیں دیوتا بنا گیا. تو اب یہ قرض دیوتاؤں کا قرض بن گیا. او، تو آباء و اجداد سے دیوتاؤں تک؟ جی، یہ احساس جرم اور قرض بڑے مذاہب کے ساتھ مزید گہرا ہوتا گیا اور مسیحی تصور خدا کے ساتھ اپنی انتہا کو پہنچا، جہاں انسان خدا کا مقروض سمجھا گیا. اتنا مقروض کہ خود خدا کو اس قرض کی ادائیگی کے لیے قربان ہونا پڑا. اس تصور نے خود اذیتی کو مزید جواز فراہم کیا. لیکن قدیم یونانیوں کا کیا؟ ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ان کا معاملہ تھوڑا مختلف تھا. وہ اپنے دیوتاؤں کو ایک طرح سے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے تاکہ برے ضمیر سے بچ سکیں. وہ کیسے؟ وہ اپنے غلط کاموں کو گناہ سمجھنے کے بجائے دیوتاؤں کی طرف سے آئی ہوئی کوئی آفتاد، غلطی یا وقتی دیوانگی قرار دے دیتے تھے. اچھا، یہ مجھ سے نہیں ہوا، دیوتاؤں نے کروایا. کچھ ایسا ہی. اس طرح وہ اس شدید اندرونی جرم کے احساس سے بچ جاتے تھے. یہ سوچنا واقعی ایک چیلنج ہے کہ جن آئیڈیلز کو ہم اتنا اہم سمجھتے ہیں وہ خود شاید مسئلہ ہوں. یعنی وہ ہماری فطری جبلتوں کو دبا کر خود کو اذیت دینے پر مبنی ہوں. جی، یہ ایک پریشان کن خیال ہے. ان غیر فطری زندگی سے انکار کرنے والے آئیڈیلز کی طرف موڑ دیا جائے جنہوں نے دنیا کو منفی رنگ دیا ہے. ذرائع اس امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک عظیم صحت اور ایک زیادہ مضبوط مستقبل کی امید کا اظہار کرتے ہیں. عظیم صحت؟ جی،
شاید کوئی ایسی طاقتور سوچ یا شخصیت ابھرے جو انسان کو ان پرانے زندگی مخالف آئیڈیلز کے بوجھ سے نجات دلا سکے اور انسان کی اپنی مرضی اور زندگی کی امید کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ یعنی ایک نئی شروعات؟ ایک ایسا مستقبل جہاں انسان حقیقت کو اس لعنت سے آزاد کرائے جو ماضی کے آئیڈیلز نے اس پر ڈالی ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں اپنے عقائد اور اقدار پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں دی جینیالوجی آف مورلز کے تیسرے اور آخری حصے واٹ از دا میننگ آف ایسیٹک آئیڈیلز پر۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ ان تیاگی نظریات، ان ایسیٹک آئیڈیلز کا اصل مطلب کیا ہے؟ نیچے اس کا جائزہ خاص طور پر فنکاروں، فلسفیوں اور پادریوں کے حوالے سے لیتے ہیں، اور وہ ایک اہم نکتے سے شروع کرتے ہیں، انسان کا ہارر ویکیوئی، یعنی وجودی خالی پن یا بے مقصدیت کا شدید خوف۔ لگتا ہے انسان کو جینے کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد چاہیے، یہاں تک کہ وہ کچھ بھی نہ چاہنے کے بجائے کچھ نہ ہونے کو چاہنا زیادہ پسند کرے گا۔ بالکل بالکل۔ اور فنکاروں کے معاملے میں نیچے کا تجزیہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فنکار کے لیے ان نظریات کا مطلب یا تو کچھ بھی نہیں یا پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ رچرڈ واگنر، مشہور موسیقار، کی مثال سامنے آتی ہے، جو بڑھاپے میں پاکیزگی یعنی چیسٹٹی کی طرف مائل ہوئے۔ ہاں، یہ بڑا مشہور قصہ ہے۔ جی، نیچے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے واگنر کے پہلے کے زیادہ حسیاتی سینشل خیالات سے ٹکراتا ہے۔ حالانکہ نیچے یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکیزگی اور حسیات میں کوئی لازمی تضاد نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ فنکار اکثر کسی بیرونی فلسفیانہ سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے واگنر نے آخر میں شوپنہاور، جو اپنی مایوسی پسندی کے لیے جانے جاتے ہیں، ان کی فکر میں پناہ لی۔ تو نیچے زور دیتے ہیں کہ فنکار کی شخصیت کو اس کے فن سے الگ رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، فنکاروں سے ہٹ کر اگر فلسفیوں کو دیکھیں تو ایک آزاد سوچ رکھنے والا فلسفی جیسے شوپنہاور، وہ ان تیاگی نظریات کو کیوں اپناتا ہے بھلا؟ شوپنہاور نے کانٹ کے فلسفے سے متاثر ہو کر حسن یعنی بیوٹی کو ایک ایسی شے کہا جو بغیر کسی ذاتی دلچسپی کے خوشی دیتی ہے۔ جی ہاں۔ اور ان کے خیال میں یہ جنسی خواہش کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ نیچے فوراً اس کا موازنہ اسٹینڈال کے نظریے سے کرتے ہیں کہ حسن تو خوشی کا وعدہ ہے۔ بالکل، ان پرومیس د بونہر، ہاں، جس میں خواہش اور ارادے ول کی تحریک صاف نظر آتی ہے۔ تو کیا نیچے یہ سوال نہیں اٹھا رہے کہ شوپنہاور کہیں اپنی ذاتی تکلیف، خاص طور پر جنسیت سے جڑی اذیت سے بچنے کے لیے حسن کے اس تصور کو ایک ڈھال تو نہیں بنا رہے تھے، مطلب ایک فرار؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ نیچے کا نقطہ نظر یہی ہے کہ فلسفیوں کا ان نظریات کی طرف جھکاؤ عموماً اخلاقی نہیں بلکہ نہایت عملی پریکٹیکل ہوتا ہے۔ یہ اصول جیسے غریبی، عاجزی، پاکیزگی دراصل گہری، آزادانہ اور جرأت مندانہ فکری سرگرمی کے لیے آپٹیمم کنڈیشنز، بہترین حالات، ہاں، بہترین ممکنہ حالات فراہم کرتے ہیں۔ مطلب دنیاوی جھمیلوں، ذمہ داریوں اور خلفشار سے مکمل آزادی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے بڑے فلسفیوں ہیراکلیٹس، افلاطون، ڈیکارٹ، کانٹ، شوپنہاور نے اکثر شادی سے گریز کیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ در حقیقت نیچے کہتے ہیں کہ فلسفے کو ایک طویل عرصے تک زندہ رہنے کے لیے ان تیاگی نظریات کا نقاب اوڑھنا پڑا، کبھی پادری کا روپ دھار کر، کبھی جادوگر کا۔ اسی لیے نیچے خالص عقل یا غیر جانبدار علم جیسے تصورات پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر قسم کا علم ہمیشہ کسی نہ کسی نقطہ نظر سے ہی ہوتا ہے۔ There's no view from nowhere۔ صحیح۔ تو فنکاروں اور فلسفیوں کے بعد نیچے اس نظریے کے شاید سب سے بڑے نمائندے یعنی تیاگی پادری، ascetic priest کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ نظریہ محض عقیدہ نہیں، یہ ان کی قوت ارادی، طاقت اور مفاد کا اظہار ہے۔ ان کا پورا وجود ہی اسی نظریے کے گرد گھومتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ اس دنیاوی زندگی کو کمتر سمجھتے ہیں، جسے یا تو کسی بہتر اعلیٰ وجود تک پہنچنے کا پل سمجھنا چاہیے یا پھر ایک غلطی جسے اپنے اعمال سے مسترد کرنا چاہیے۔ یہ بظاہر زندگی سے انکار لگتا ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے،
لیکن یہی نیٹشے ایک بالکل غیر متوقع، ایک فزیولوجیکل، ایک جسمانیاتی تشریح پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے خلاف زندگی کا تصور ہی متضاد ہے۔ اصل میں یہ ایک زوال پذیر، کمزور ہوتی ہوئی زندگی کی اپنی بقا کی جبلت ہے۔ خود کو محفوظ رکھنے کی طاقتیں، پرزرویٹو انسٹنکٹس، ان کا اظہار ہے وہ طاقتیں جو زوال کے باوجود وجود کو قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ کمزوری کی علامت ہے؟ ہاں، یہ نظریہ دراصل جسمانی تھکن اور کمزوری کی علامت ہے، جس کے خلاف زندگی کی گہری بنیادی جبلتیں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں نیٹشے ایک چونکا دینے والی بات کرتے ہیں کہ یہ پادری جو ظاہراً زندگی کا دشمن ہے، دراصل کمزور، بیمار زندگی کو بچانے والا اور اس کی حفاظت کرنے والی ایک بڑی قوت بن جاتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن نکتہ ہے، یعنی پادری ان تمام ناکام، ناخوش اور خود سے بیزار لوگوں کے ریوڑ کو، جنہیں نیٹشے بیمار جانور کہتے ہیں، انہیں تباہی سے بچاتا ہے، انہیں ایک سمت دیتا ہے اور وجود سے جوڑے رکھتا ہے۔ لیکن نیٹشے انسان کو بیمار جانور کیوں کہتے ہیں؟ نیٹشے کے مطابق انسان اپنی جرأت، تجربے کی پیاس اور حدود سے آگے نکلنے کی خواہش کی وجہ سے باقی جانوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ خطرات مول لیتا ہے، اچھا، اور نتیجتاً سب سے زیادہ بیمار ہونے کا امکان رکھتا ہے۔ اور نیٹشے کے خیال میں یہ بیمار لوگ صحت مندوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ وہ اپنی تکلیف اور اندرونی کڑھن، جسے نیٹشے ریسینٹیمنٹ کہتے ہیں، وہ دوسروں پر منتقل کرتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ خاص طور پر صحت مندوں کو ان کی صحت، خوشی اور طاقت پر شرمندہ کر کے۔ تو نیٹشے کا مشورہ ہے کہ صحت مندوں کو ان بیماروں کے اثر سے خود کو بچانا چاہیے، ان سے فاصلہ رکھنا چاہیے۔ گویا صحت مندوں کو اپنی صحت اور وجود پر شرمندہ ہونے کے بجائے اسے قائم رکھنا چاہیے، اپنی قدر کرنی چاہیے۔ نیٹشے کے مطابق جی ہاں، وہ صحت کو بیماری پر فوقیت دیتے ہیں۔ اور آخر میں نیٹشے یہ اہم سوال چھوڑ جاتے ہیں: کیا آج کا فلسفہ، جو شاید اس پرانے تیاگی نقاب سے کسی حد تک آزاد ہو چکا ہے، کیا وہ واقعی اتنی ہمت، جرأت اور خود اعتمادی رکھتا ہے کہ دنیا میں اپنے حقیقی روپ میں بغیر کسی بہروپ کے کھڑا ہو سکے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ بیمار اور صحت مند اقدار کی کشمکش آج بھی ہمارے معاشروں میں اور خود ہمارے اندر اسی طرح جاری نہیں ہے؟ تو یہ جو انسانی زندگی میں تکلیف کا سوال ہے، اس کا کوئی مطلب ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا؟ یہیں سے وہ نیٹشے کا زاہدانہ آئیڈیل والا تصور جڑتا ہے نا؟ جی بالکل۔ یعنی یہ خیال کہ بھئی نفس کشی کرو، قربانی دو، تکلیف سہو، اس میں کوئی بڑی، کوئی اعلیٰ بات چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، اور آج ہم اسی آئیڈیل پہ بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس کے نمائندے زاہد پادری پر۔ جی، یہ بڑا عجیب سا کردار ہے ویسے۔ وہ جو مصیبت میں لوگ ہیں ان کا رہنما بن جاتا ہے، کہتا ہے خود بیمار ہوں تو بیماروں کو سمجھوں گا۔ جی، یہ دعویٰ ہے اس کا۔ ہاں، مگر ساتھ ہی ان کو قابو میں رکھنے کے لیے اس میں کوئی غیر معمولی قسم کی طاقت، وہ قوت ارادی بھی ہونی چاہیے۔ بالکل، اور یہی تضاد جو ہے نا وہ اہم ہے۔ وہ ایک طرف تو ہمدردی دکھا رہا ہے، دوسری طرف طاقت استعمال کر رہا ہے۔ صحیح۔ اس کا کام صرف یہ نہیں کہ اپنے ریوڑ کو باہر کی صحت مند دنیا سے بچائے، بلکہ ان کے اندر جو چل رہا ہے، خاص طور پہ جو آپس کی رنجشیں ہیں، ان سے بھی نمٹنا ہے۔ ایک طرح سے نفسیاتی گاڑ ہے وہ۔ اور یہ رنجش والی بات، یعنی ریزنٹمنٹ، یہ تو لگتا ہے بڑی بنیادی بات ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ فطری طور پر ڈھونڈتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے، بالکل۔ اور اکثر کسی زندہ بندے پر ڈال دیتا ہے الزام۔ اس سے جیسے وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے، جیسے کوئی نشہ ہو۔ جی ہاں، یہ الزام تراشی ایک وقتی حل لگتا ہے۔ آج بھی تو یہی ہوتا ہے، فوراً لوگ کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں وہ زاہد پادری آتا ہے، اور وہ اپنی، آپ کہہ لیں، مہارت دکھاتا ہے۔ وہ یہ جو غصہ ہے، رنجش ہے، جو باہر نکلنا چاہتی ہے، اسے بڑی چالاکی سے اندر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ مصیبت زدہ کو سمجھاتا ہے کہ بھئی تمہاری تکلیف کا ذمہ دار کوئی باہر والا نہیں، تم خود ہو۔ اوہ! وہ پھٹنے سے رک جاتا ہے، اندر ہی دب جاتا ہے۔ تو پھر یہ پادری تکلیف سے دھیان ہٹانے یا اسے کم کرنے کے لیے کچھ طریقے بھی استعمال کرتا ہوگا؟ جی، کئی طریقے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو بظاہر بے ضرر سے لگتے ہیں، مثلاً جیسے زندگی کا جو احساس ہے، شعور ہے، اسے ہی کم کر دو۔ روزہ رکھ لیا، گہرے مراقبے میں چلے گئے، یا پھر کوئی مشینی قسم کا کام پکڑ لیا جس میں دماغ نہ لگے، بس کرتے جاؤ، جسے اکثر کہتے ہیں نا
کام میں برکت ہے، ہاں مصروف رہو بس. جی، یا پھر چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنا، خیرات، دوسروں کی مدد، کوئی گروپ بنا لیا، یہ سب وقتی طور پر درد بھلانے کے طریقے ہیں. ٹھیک، یہ تو ہوئے بے ضرر طریقے. لیکن پھر کچھ ایسے طریقے بھی ہیں جنہیں نیچے ذرا مجرمانہ کہتا ہے، زیادہ خطرناک. وہ کیا ہے؟ ان میں وہ جذبات کی ایک شدید لہر پیدا کرتا ہے، شدید غصہ، خوف، کوئی وجدانی کیفیت، حتیٰ کہ ظلم کا تجربہ، تاکہ جو اصل تکلیف ہے وہ بھول جائے. او خدایا. اور یہاں وہ گناہ کا جو تصور ہے نا، اسے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتا ہے. اب یہ طریقے اصل میں انسان کو اور بیمار کر سکتے ہیں، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر. تو پھر فائدہ؟ پادری کے نزدیک یہ ضروری ہے، کیونکہ ان سے وہ زندگی جو تکلیف سے بالکل بے جان ہو گئی تھی، وہ دوبارہ دلچسپ لگنے لگتی ہے، بیدار، جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ بیماری کے ذریعے زندگی کا احساس دلایا جا رہا ہے. لیکن اس سب کا مطلب یہ آئیڈیل جب پورے معاشرے پر چھا جاتا ہے تو اس کے کچھ برے اثرات بھی تو ہوں گے. یقیناً ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں ایک عمومی اعصابی تناؤ بڑھتا ہے. اجتماعی قسم کی نفسیاتی وباؤں کا ذکر ملتا ہے، جیسے وہ سینٹ وائٹس ڈانس تھا. ہاں، وہ جو لوگ بے قابو ہو کر ناچنا شروع کر دیتے تھے. جی، شاید وہ دبی ہوئی توانائی اندرونی کشمکش کا ہی اظہار تھا. اور نیچے تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے آرٹ اور لٹریچر کے ذوق کو بھی خراب کیا. وہ نئے عہد نامے پر تنقید کرتا ہے، پرانے عہد نامے کے مقابلے میں. اچھا. اور شاید سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ نیچے کے مطابق آج کی جو سائنس ہے نا، ہاں، جو خود کو سمجھتی ہے کہ وہ تو اس زاہدانہ آئیڈیل کے بالکل خلاف ہے، ظاہر ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل میں سائنس اسی آئیڈیل کی سب سے نئی، سب سے آپ کہیں لطیف اور شاید سب سے خطرناک شکل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس اور مذہب تو مخالف سمت میں ہے. بظاہر، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو دونوں ایک بنیادی بات پر متفق ہیں کہ سچائی کی کوئی مطلق، کوئی مافوق الفطرت قسم کی قدر ہے. سچائی بذات خود بہت اہم ہے. اچھا. سائنس خود کوئی نئی اقدار نہیں بناتی. اکثر وہ پہلے سے جو آئیڈیل موجود ہے نا، جیسے سچائی کی یہ غیر مشروط قدر، اسی کی خدمت کرتی ہے. یعنی سچائی کی پوجا؟ ایک طرح سے ہاں. یہاں تک کہ وہ جو دہریت ہے، ایتھیزم، نیچے کہتا ہے وہ بھی اسی زائدانہ آئیڈیل کا نتیجہ ہے. کمال ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے یہ سچائی کی ہزاروں سال کی ٹریننگ کا آخری مرحلہ ہے. وہ سچائی کی تلاش اتنی بے رحم ہو جاتی ہے کہ آخر میں خدا کے تصور کو بھی کہتی ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، اسے بھی رد کر دو. تو یہ تو بہت ہی گہری بات ہو گئی. مطلب سچائی کی یہ جو انتھک تلاش ہے، یہ بھی اسی پرانے آئیڈیل کا ہی ایک روپ ہے. جی، نیچے کے مطابق تو یہی ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ آئیڈیل کا جو مول سہارا تھا یعنی خدا، جب وہ نہیں رہا، تو پھر یہ جو سچائی کی مرضی ہے، یعنی سچ کو ہر حال میں جاننے کی خواہش، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ اس کی قدر کا کیا جواز ہے پھر؟ بالکل، اور یہی سوال ہمیں اس آئیڈیل کے اصل مطلب کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیں، اس آئیڈیل نے انسان کی تکلیف کو اس وقت معنی دیا جب کوئی معنی تھا ہی نہیں، جب سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا. جی، اصل مسئلہ تکلیف نہیں تھی، اصل مسئلہ تھا بے معنی تکلیف. تو اس نے تکلیف کو گناہ سے جوڑ کر ایک وضاحت دے دی، ایک تشریح دے دی. اس نے وہ جو وجودی خالی پن تھا اسے بھرا اور انسان کو مکمل مایوسی، نہلزم میں گرنے سے بچا لیا. تو اس نے انسان کی مرضی، اس کی ول کو بچا لیا ایک طرح سے. ہاں، اس نے مرضی کو بچایا، چاہے وہ مرضی عدم یعنی نتھنگنس کو چاہنے کی ہی کیوں نہ تھی. انسان کچھ نہ کچھ چاہنے پر مجبور تھا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ زاہدانہ آئیڈیل باوجود اپنی تمام خرابیوں کے، اس نے انسان کو مکمل بے معنویت سے بچایا، ایک مقصد دیا، بھلے وہ منفی ہی تھا. اس کی قوت ارادی کو مرنے نہیں دیا. ہاں بالکل، لیکن یاد رہے کہ یہ سمت عدم کی طرف تھی، زندگی کی نفی کی طرف. مرضی تو بچ گئی، مگر یہ عدم کی مرضی تھی. ٹھیک. اب جب کہ خود سچائی کی مرضی، جو اسی آئیڈیل کی آخری شکل تھی، اب وہ خود اپنے آپ پر سوال اٹھا رہی ہے، تو پھر انسان کا، اس کی مرضی کا مستقبل کیا ہے؟ نیچے کا آخری سوال یہی تھا کہ انسان کچھ نہ چاہنے سے بہتر عدم کو چاہنے پر تیار تھا، لیکن کیا وہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ چلیے اب ایک جھلک ڈال لیتے ہیں ان ملکوں اور لوگوں پر جن کا ذکر نیچے نے کیا، جہاں سے ان کا فلسفہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ ٹکراتا ہے. اور ہاں،
نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا اچھا لگا، کیا بہترین لگا، یا اگر کچھ بہتر چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ بھیجیں۔ ہم ہر کمنٹ پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی بات ہمارے لیے میٹر کرتی ہے۔ تو نیچے وہ یورپیوں کے اس خیال پر کافی تنقید کرتے ہیں، ہے نا، کہ وہی دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ جی بالکل، وہ خاص طور پر یہ دیکھتے تھے کہ یورپی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اچھا۔ جبکہ ان کے خیال میں مشرقی لوگ زیادہ سچے لگتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں۔ اور یورپی نو آبادیاتی نظام، اس کو وہ کیسے دیکھتے تھے؟ اس کو تو وہ سیدھا ان کی وہ شکاری جانور والی فطرت سے جوڑتے تھے، ایک طرح کی طاقت کا اظہار۔ اور یہ تضاد نیچے کے نزدیک شاید مسیحیت کی وجہ سے تھا، جس نے اپنی جڑوں کو یعنی نچلے طبقے کو ایک طرح سے چھوڑ دیا۔ اچھا، یعنی یونانیوں سے مختلف۔ جی، یونانیوں میں اخلاقیات حکمران طبقے سے ہی نکلے تھے، لیکن ہاں نشاط ثانیہ میں کوششیں ہوئیں ایمانداری کی۔ جیسے مائیکل اینجلو؟ بالکل، مائیکل اینجلو کا خدا کو دنیا کا ظالم کہنا، نیچے اسے ایک ایماندارانہ اگرچہ تلخ تصور سمجھتے تھے۔ تو اسی لیے وہ مائیکل اینجلو کو رافیل سے بڑا سمجھتے تھے، کیونکہ وہ مسیحی حدود کے باوجود ایک اعلیٰ ثقافت کا سوچ سکتے تھے۔ جی، جبکہ رافیل نے تو بس جو وراثت میں ملا اسی کو سجایا، مائیکل اینجلو نے وہ بوجھ محسوس کیا نئے قانون بنانے والے کا۔ ایک فاتح جو اپنے اندر کی ہیرو کو بھی فتح کرے۔ صحیح کہا، لیکن شاید لیونارڈو ڈامنچی وہ واحد تھے جو نیچے کے نزدیک واقعی فوق مسیحی تھے۔ فوق المسیحی یعنی مسیحی اخلاقیات سے آگے؟ جی، وہ مشرق کو جانتے تھے، ان میں ایک وہ گہری خاموشی تھی جو عام یورپیوں میں نہیں۔ اچھا، اور جرمنوں کے بارے میں نیچے کا کیا خیال تھا؟ گوئٹے کا میفسٹوفلس یاد آتا ہے؟ ہاں، وہ میفسٹوفیلیز والی چالاکی، وہ تخریبی پہلو نیچے کو جرمنوں میں نظر تو آتا تھا، لیکن گوئٹے سے زیادہ گہرا، زیادہ خطرناک؟ شاید فریڈرک اعظم جیسا، یا شاید وہ 13 سینچری کا فریڈرک دوئم ہونسٹاؤفن، اس طرح کا۔ اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جرمن شاید غلط ماحول میں پلے بڑھے؟ جی، کہ ان میں کوئی یونانی عنصر ہے جو جنوب میں اٹلی جا کر ہی جاگتا ہے، جیسے ونکلمین، گویٹے، موزارٹ۔ یہاں تک کہ کھانے پینے کو بھی الزام دیا؟ ہاں، جرمن کھانے اور شراب کو بھی ان کی فکر کی پستی کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور یہ جو نشہ آور چیزیں ایجاد کرنے کا رجحان ہے، گوتھک، روکوکو، ہیگل، ویگنر۔ بالکل، نیچے کے نزدیک یہ سب اسی جرمن روح کا عکس تھا جو شاید گہرائی سے بھاگتی ہے۔ لیکن یہ پستی ریاستوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں تھی۔ نہیں، نیچے کے مطابق یہ غلامانہ اطاعت کے کلچر کی وجہ سے تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وینس کا ایک عام گونڈولا چلانے والا بھی برلن کے آفیسر سے زیادہ آزاد لگ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں وہ خودداری ہے، اور جرمن علماء میں بھی وہ کہتے تھے ذہانت کی کمی ہے، سوائے کچھ یہودی مفکرین کے۔ لیکن پھر جرمنی کے مستقبل کی امید کہاں دیکھتے تھے؟ پروشین فوجی افسران کے بیٹوں میں، ان میں وہ نظم و ضبط اور حکمرانی کی صلاحیت دیکھتے تھے۔ اور پارلیمنٹ وغیرہ؟ نہیں، پارلیمنٹ اور اکثریت کی حکومت کو وہ لاطینی نسلوں کا خاصہ سمجھتے تھے، جرمنی کے لیے خطرناک۔ ان کا وہ روس سے اتحاد اور یہودیوں کی مدد سے دنیا پر حکمرانی والا تصور بھی تو تھا؟ جی، یہ ایک متنازع خیال تھا، روس سے غیر مشروط اتحاد اور یہودیوں کی، جنہیں وہ چالاک سرمایہ دار کہتے تھے، مالیاتی ذہانت سے فائدہ اٹھانا، انگریزی اصولوں کو بالکل مسترد کرتے ہوئے۔ تو وہ قومی جنگوں سے آگے دیکھ رہے تھے، ایک متحدہ یورپ۔ بالکل، وہ محسوس کر رہے تھے کہ زمانہ بدل رہا ہے۔ نیپولین، ہائنے، گوئٹے، بیتھوون، یہ سب اسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ معاشی طور پر بھی تو چھوٹی ریاستیں اب دیکھتے تھے۔ ہاں، کیونکہ مسلسل خطرہ رہے گا، ہمت، سختی، یہ چیزیں واپس آئیں گی۔ عالمگیر فوجی خدمت کو وہ جمہوری دور کی نرمی کا علاج سمجھتے تھے۔ اور نسل کے سوال پر ان کا کیا موقف تھا؟ وہ جدید یورپ میں نسلی تفریق کو جھوٹ سمجھتے تھے، کیونکہ قومیں بہت گھل مل چکی ہیں۔ لیکن ان کی سب سے بڑی فکر کیا تھی یورپ کو لے کر؟ ان کی سب سے گہری تشویش یہ تھی کہ جن اقدار پر یورپ فخر کرتا ہے، انسانیت، ہمدردی، وہ اصل میں انسان کو پست بنا رہی ہیں، ایک گلا بان جانور۔ گلا بان جانور مطلب ایک ایسا وجود جو بس محفوظ رہنا چاہتا ہے، آرام دہ، کوئی عظمت نہیں، کوئی خطرہ مول نہیں لینا،
اور یہ اقدار ان خوبیوں کو دبا رہی ہیں جو ایک نئی مضبوط حکمران نسل کے لیے ضروری ہیں۔ تو یورپ کا عالمیہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ المیہ یہ ہے کہ جو سب سے مضبوط بیٹے ہیں وہ دیر سے اپنی پوری صلاحیت تک پہنچتے ہیں اور پھر اور اکثر جوانی میں ہی مایوسی کا شکار ہو کر مرجھا جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مایوسی کو، علم کے بوجھ کو بہت گہرائی سے محسوس کیا ہوتا ہے۔ یہی ان کی طاقت کا امتحان ہے۔ بالکل، ان کی پہچان ہی دیر سے آنے والی بہار ہے۔ اچھا تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو، یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔